اور ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، حضرت عائشہ کی فضیلت دنیا کی عورتوں پر ایسی ہے جیسے شوربے میں کوٹی ہوئی روٹی۔ ثرید یہ عربوں کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا تھا، شوربے میں روٹی کوٹ کر کھایا جائے۔ فرمایا جیسے ثرید کی فضیلت باقی ہر قسم کے کھانے پر عربوں کے ہاں یہ بات مسلم ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پر ہے۔ تو دونوں کی بیٹیوں کی بھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اپنی بیٹی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ دونوں کے نواسے بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے اور دونوں کے نواسوں کا سر قلم کیا گیا۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے یکسانیت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید کیے گئے اور ان کا سر کاٹا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ میں ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ان کو شہید کیا گیا اور ان کا سر کاٹا گیا۔ دونوں کے نواسوں کو قتل کے بعد 3 دن تک لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ ابن زبیر، ساری زندگی اللہ نے یہ یکسانیت دونوں میں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت شروع کی مکہ مکرمہ میں تو آپ کو سخت سے سخت ایذائیں دی گئی، پتھروں سے مارا گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عقبہ ابن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال دی اور نیچے زمین پہ گرا دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے سب سے پہلے دعوت شروع کی ان کو بھی اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، اور جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ دونوں نے ایک جیسی تکلیفیں برداشت کی، اور پھر یہ یکسانیت آخر تک رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زہر کی وجہ سے ہوئی۔ خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی، بکری ذبح کی، اس میں زہر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا، زہر کا اثر اندر منتقل ہوا، جبریل نے آ کر خبر دی اس میں زہر ملایا گیا، اس کو پھینک دیں۔ اور پھر ہر سال جب وہ دن آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی اس زہر کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والی بیماری وہ بھی اسی زہر کا اثر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا، اور زہر کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے اور وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس کو مرض الوفات کہا جاتا ہے، موت سے پہلے کی بیماری 13 دن رہی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری بھی 13 دن رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پیر اور منگل کے درمیانی شب کو ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین پیر اور منگل کی درمیانی شب کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی یکسانیت عطا فرمائی۔ یار غار رہے، غار ثور کے اندر جب ہجرت کے وقت
3 دن غار کے اندر چھپے رہے. وہ 3 دن ایسے تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر صرف ابو بکر کی نگاہ پڑ رہی تھی اور کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی تھی. اور یہ آیت جو میں نے پڑھی، اس آیت میں 6 جگہوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے. قرآن میں بھی ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے، نام نہیں لیا گیا، ذکر ہے ابو بکر صدیق کا. اس آیت میں اللہ نے وہی غار ثور کا واقعہ بیان فرمایا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن تک چھپے رہے ہجرت کے سفر میں. فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کر سکتے تو اللہ نے خود اس کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے میرے نبی کو مکہ سے نکالا. ثانی اثنین، ثانی کا معنی میرے نبی دوسرے تھے. اب دوسرے کا پہلا بھی تو ہوتا ہے. پہلا کون تھا؟ ابو بکر صدیق. ایک جگہ ابو بکر صدیق کا ذکر ہوا، پہلے ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے. اس کے بعد اثنین، وہ 2 تھے، غار ثور کے اندر 2 تھے. اب یہاں دنیا کا اگر کوئی عقل مند ہے، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ یہی مانے گا کہ دوسرے ابو بکر صدیق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ابو بکر صدیق تھے اور کوئی نہیں تھا. 2 مرتبہ ذکر ہوا. اس کے بعد اذ ہما، یہ ضمیر ہے، عربی میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، ضمیر تثنیہ. ہما 2 آدمی، ہوا 1 آدمی، ہما 2 آدمی. اذ ہما، وہ دونوں تھے. اب دونوں کون تھے؟ ایک نبی اور دوسرے صدیق، ابو بکر صدیق. آگے چلیں. اذ یقول لصاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہنے لگے. صاحبہ، ساتھی کون تھے؟ ابو بکر صدیق، اور تو کوئی بھی نہیں تھا اس غار میں. آگے چلیں. 5ویں جگہ لا تحزن، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کر. لا تحزن، غم نہ کر. یہ اس سے کہا جا سکتا ہے جبکہ سامنے کوئی مخاطب ہو جس سے بات کی جائے. تو سامنے کون تھے؟ ابو بکر صدیق. اس کے بعد 6 مرتبہ ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. معیہ کا معنی میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. تو اللہ کے نبی کے ساتھ دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق. 6 مرتبہ قرآن میں ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہوا. تو ابو بکر صدیق سفر ہجرت میں ساتھ تھے، یار غار تھے. غار ثور کے اندر دونوں اکٹھے تھے اور اب یار مزار ہیں. مزار کے اندر بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، اور فرمایا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے. تو ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ اس کا ہونا چاہیے جو مسلمان ہو اور جو انسان کا بچہ ہو. جو انسان کا بچہ نہیں، متعی کی اولاد، متعشیوں کے ہاں مشہور ہے، زنا کو کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ متع عبادت ہے، یعنی زنا کو عبادت سمجھتے ہیں. تو متع کی اولاد کوشش کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا جائے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے اہل بیت کے باقی سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. تینوں خلفائے راشدین کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں. آپ کے سامنے یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے تقیہ. ان کے عقیدے کی بنیاد تقیہ ہے. تقیہ کا مطلب یہ کہ اپنا دل کا عقیدہ کسی کو مت بتاؤ. اور اب بھی جو شیعہ جاتے ہیں وہاں سلام کے لیے روضہ اقدس پر
تو وہ یا تو ریاض الجنہ کی جانب سے جاتے ہیں یا پچھلی طرف سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کی طرف سے، سامنے نہیں جاتے، قبلے کی طرف سے نہیں جاتے، کیونکہ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سامنے آتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی سامنے آتے ہیں۔ شیعہ ابو بکر صدیق اور عمر کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور بات بالکل ظاہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تو جس راستے پر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے ہے، عمر کے نام سے شیطان بھاگتے ہیں، شیعہ بھاگتے ہیں، عمر کے نام سے شیعہ کو الرجی ہے، برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ابو بکر ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور محسن کا تذکرہ کرنا یہ گویا کہ شکریہ ادا کرنا ہے، محسن کا تذکرہ کرنا، سننا، یہ ادائے شکر ہے، اور محسن کو بھول جانا ناشکری ہے۔